السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الحبیب الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیز گرامی، حضرت مولانا حسن دین صاحب خطیب و امام جامع مسجد پولیس لائن پونچھ، حضرت مولانا قاری محمد اقبال صاحب، انسپیکٹر جلال الدین فانی صاحب اور اس مسجد کے نمازیوں، آج پوری دنیا میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ مجھے آپ حضرات کے روبرو کیا گیا اور جتنا وقت نماز جمعہ میں ہے اتنے وقت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے انداز میں خراج عقیدت پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرا مزاج یہ ہے کہ میں بڑی سیدھی سادھی زبان میں انتہائی سادہ لب و لہجے میں گفتگو کا عادی ہوں، لیکن خواہش یہ رہتی ہے کہ مجمع میں کھلبلی نہ ہو بلکہ مکمل اطمینان اور سکون کے ساتھ آپ حضرات سماعت فرمائیں تو انشاءاللہ چند باتیں کچھ فائدہ مند بھی ہو سکتی ہیں۔ اور میں چاہوں گا کہ آخر میں میلاد رسول کا ایک عظیم پیغام بھی آپ حضرات کے گوش گزار کر دیا جائے تاکہ بارگاہ رسالت میں خراج عقیدت کے بعد آج کے اس مقدس دن میں میلاد رسول کا ایک پیغام بھی ہو جو آپ لے کر گھر جائیں۔ ابتداءً اپنے احساسات اور جذبات کی ترجمانی میں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ بڑی مشہور بات اور بطور خاص میلاد رسول کے اس ماہ مقدس میں بار بار دہرائی جانے والی بات سے میں اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ سب سے بڑے فرشتے، سب سے عظیم فرشتے حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے سوال کیا، کم سن کا یا جبریل، جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو بڑی لمبی چوڑی عمر کا ایک اندازہ پیش کیا، ایک ایکسپیرینس پیش کیا اور عرض کیا بارگاہ رسالت میں کہ ماہ و سال کے اعتبار سے کوئی خاص مجھے اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں، البتہ ایک اندازہ ہے کہ ساقِ عرش اعظم میں ایک نور روشن ہوا کرتا تھا اور اس نور کی عادت کریمہ یہ تھی کہ 70,000 برس تک وہ غائب رہتا، 70,000 برس کے بعد چند لمحات کے لیے ساقِ عرش اعظم پر وہ روشن ہوتا اور پھر وہ مان پڑ جاتا۔ یا رسول اللہ، میں نے اپنی عمر میں 72,000 مرتبہ اسے دیکھا ہے۔ بظاہر حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت میں اپنی طویل عمر کا تذکرہ کر کے بطور تحدیث نعمت اپنا مقام اور مرتبہ واضح کر رہے ہیں بارگاہ رسالت میں، لیکن حضور علیہ السلام نے مسکرا کر ارشاد فرمایا، اے جبریل جانتے ہو وہ ستارہ کیا تھا؟ فرمایا وَعِزَّتِ رَبِّ أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، اے جبریل مجھے اپنے رب کی عزت و جلال کی قسم وہ ستارہ کوئی اور نہیں تھا، وہ محمد رسول اللہ کی ذات گرامی تھی۔ اتنی بات آپ حضرات سماعت کرتے رہے۔ اب اس پر جو میرا کمنٹ ہے وہ میں رکھنا چاہتا ہوں کہ حضور یہ کس سے فرما رہے ہیں کہ وہ ستارہ میں ہوں؟ سب سے بڑے فرشتے سے کہہ رہے ہیں۔ سب سے بڑے فرشتے کے سامنے حضور اس حقیقت کا انکشاف فرما رہے ہیں کہ جبریل محمد رسول اللہ کی حیثیت کیا ہے، حضور کی حقیقت کیا ہے،
یہ آپ کو بھی معلوم نہیں. سب سے بڑے فرشتے سے اس لیے فرمایا کہ جب جبریل کو معلوم نہیں تو میکائیل و اسرائیل تو بات کی بات ہے، انہیں تو معلوم ہو ہی نہیں سکتا. مکہ میں اعلان نبوت کیا گیا. حضور علیہ السلام کی مخالفت کرنے والوں نے مخالفت کی، حضور کو گالیاں دینے والے گالیاں دیتے رہے، بری بات کہنے والے بری باتیں کہتے رہے، ستانے والے ستاتے رہے. انہی ستانے والوں میں ایک بڑا نام تھا ابو جہل کا، حضور کا سب سے بڑا دشمن مکے میں. اب چڑھانے کے لیے چونکہ چند صحابہ کرام کا جھرمٹ بیٹھا تھا حضور کے ارد گرد، تو چڑھانے کے لیے آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محمد میں نے تجھ جیسا بدصورت کوئی دیکھا ہی نہیں. حضور علیہ السلام مسکرائے اور ارشاد فرمایا صدقتا، ابو جہل تم سچ کہہ رہے ہو. بڑی حیرت و استجاب میں ڈالنے والی بات تھی یہ. صدیقین کے تاجدار بارگاہ رسالت میں بیٹھے تھے، جذبات پہ قابو نہ پا پائے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ دشمن رسول آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ صدیق کی نظروں نے آپ جیسا حسین و جمیل کوئی دیکھا ہی نہیں. حضور مسکرائے اور ارشاد فرماتے ہیں صدقتا یا صدیق، اے صدیق تو نے سچ کہا. اب دو مختلف سٹیٹمنٹ حضور نے اپنی ذات گرامی کے تعلق سے دے دیے. دشمن رسول کہہ رہا ہے کہ آپ جیسا بدصورت کوئی نہیں، اور یار غار کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ جیسا خوبصورت کوئی نہیں. آپ اس سے بھی فرما رہے ہیں کہ سچ کہا اور ان سے بھی فرما رہے ہیں کہ سچ کہا. وجہ کیا ہے؟ اسی حیرت و استجاب میں صحابہ پڑے تھے. صدیق کو مخاطب کر کے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے صدیق نہ تو نے مجھے دیکھا نہ ابو جہل نے مجھے دیکھا. انا مرآت اللہ فی الارض، میں در حقیقت زمین پر اللہ کی طرف سے ایک آئینہ ہوں، ایک میرر ہوں، ایک شیشہ ہوں. میرے سامنے جو شخص اپنا جیسا کردار لے کے آئے گا تو میرا آئینہ وہ کردار ہی دکھائے گا. نہ تو نے مجھے دیکھا نہ ابو جہل نے دیکھا. ابو جہل اپنا گندا کردار اور گندا کیریکٹر لے کر آیا تو اس نے کہا کہ آپ جیسا بدصورت کوئی نہیں. میں نے سچ اسے اس لیے کہا کہ تو نے سچ کہا کیونکہ وہ در حقیقت میں میرے بارے میں سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا تھا، وہ میرے آئینے میں اپنے کردار کو دیکھ کر اپنے آپ کے بارے میں سٹیٹمنٹ ظاہر کر رہا تھا. اور صدیق جب تم عمدہ کردار اور محبت رسول والا سینہ لے کر میرے سامنے آئے تو تم نے چمکتا ہوا اپنا چہرہ دیکھا تو کہہ دیا کہ سب سے زیادہ خوبصورت ہیں. یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر جہاں تک میری حقیقت کی بات ہے تو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ میری حقیقت کیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سوال پیدا ہو ادھر سب سے بڑے فرشتے سے کہا، ادھر حضرت یہ بات حضرت عمر سے نہیں کہی گئی، حضرت عثمان یا علی سے نہیں کہی گئی، بلکہ صداقت کے تاجدار سے کہی گئی. اس ذات سے کہی جا رہی ہے جو نبیوں کے بعد سب سے افضل ہے. خطبہ جمعہ میں کہا جاتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت سے حضور فرما رہے ہیں کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس لیے ان سے فرما رہے ہیں کہ جب صدیق نہیں جانتے تو عمر علی اور عثمان کیا جانیں گے. سب سے بڑے صحابی سے فرمایا کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. لینے کی کوئی ضرورت نہیں. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بات آپ حضرات کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آگے بڑھیے. سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے صدیق نہ جانتے ہوں، لیکن صدیق کی لخت جگر جو خلوتوں میں بھی رسول کے ساتھ رہا کرتی تھی، جن کے بستر پر وحی الہی نازل ہوا کرتی تھی، وہ عائشہ صدیقہ جانتی ہوں حقیقت مصطفیٰ کے بارے میں کچھ. تو آئیے ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ اے ام المومنین آپ بھی بتا دیجئے کہ حقیقت رسول کے بارے میں کچھ علم ہے یا نہیں. آپ تو خلوتوں اور جلوتوں میں رسول کے ساتھ رہی ہیں. آپ تو وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے زانوں پر حضور علیہ السلام نے سر انور رکھ کر دنیا سے پردہ فرمایا ہے.
آپ کی بڑی عظمت ہے، آپ بڑی عظیم خاتون ہیں، آپ نے امت مسلمہ تک حدیث رسول کا جو ایک خزانہ پہنچایا ہے، قیامت تک مسلمان اس احسان کے تلے دبے ہوئے ہیں۔ آپ ہی بتائیے آقا دو جہاں کی حقیقت کے بارے میں۔ تو ان کی زندگی میں بھی ہمیں ایک واقعہ نظر آتا ہے احادیث کی روشنی میں۔ فرماتی ہے میں کپڑا سی رہی تھی، اپنا کپڑا اپنے حجرے میں نے دیکھا کہ آقا دو جہاں تشریف لا رہے ہیں۔ ننگے سر بارگاہ رسالت میں حاضر ہونا میں نے مناسب نہ سمجھا۔ اپنے گھر میں تھی تو دوپٹہ کھسک گیا تھا، اب آقا تشریف لا رہے ہیں، لیکن کیفیت یہ ہے کہ سرکار تو تشریف لا رہے ہیں، چھما چھم بارش ہو رہی ہے، موسلادھار بارش میں بھیگتے ہوئے سرکار تشریف لا رہے ہیں۔ میں ایک جذبہ انسانی اور عقیدت اور محبت کی وارفتگی میں آپے سے باہر ہو گئی تاکہ حضور کا استقبال میں بڑھ کر دروازے پر کر سکوں۔ میں دروازے تک آئی، سرکار کا استقبال کیا، شانہ نبوت پر ہاتھ رکھا تو پانی کا کوئی اثر نہیں تھا۔ میں مچل گئی اور بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آ رہے تھے تو چھما چھم بارش ہو رہی تھی، لیکن اب آپ کے شانہ نبوت پر پانی کا کوئی نام و نشان نہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ تو حضور مسکرائے، ارشاد فرمایا عائشہ آج سر پہ کیا رکھا ہے؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ تشریف لا رہے تھے، میں گھر میں کپڑے سی رہی تھی، دوپٹہ کھسک گیا تھا، آپ کو آتے ہوئے دیکھا، جلدی میں ہاتھ مارا کیونکہ نگاہیں آپ کے چہرہ نبوت پر تھی، نگاہیں اٹھائے بغیر ہاتھ میں کپڑا لے کر سر پر رکھا تو وہ آپ کی کملی مبارک تھی، اپنی چادر کے بجائے آپ کی نورانی کملی میں نے اپنے سر پہ رکھ لی تھی۔ ارشاد فرمایا عائشہ یہ میری چادر کی برکت ہے کہ تو نور کی بارش کو دیکھنے لگ گئی۔ یہ بارش اللہ کی رحمت کی بارش ہے، یہ وہ بارش نہیں جس سے پانی میں بھیگ جاتا ہے انسان، یہ اللہ کی رحمت کی بارش محمد رسول اللہ پر ہر آن ہوتی رہتی ہے، ہر لمحہ ہوتی رہتی ہے۔ لیکن عائشہ اس وقت تو نے اس لیے دیکھ لی کہ اب تو نے میری چادر اپنے سر پہ رکھی ہوئی ہے۔ کہا کہ یہ نورانیت والی بارش تو ہمیشہ مجھ پر ہوتی رہتی ہے۔ اب صرف یہی نہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں ایک دن ہم حضور کے ساتھ جا رہے تھے اور کہیں دور کا سفر تھا، رات کا سفر تھا، تو ایک گھر میں کچھ روشنی نظر آئی تو ہم نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھر بڑا روشن ہے، اس غریبی اور مہنگائی کے دور میں اس شخص نے باضابطہ دیا جلایا ہوا ہے، لگتا ہے کہ کوئی امیر آدمی ہے۔ حضور مسکرائے اور فرمایا عمر جاؤ دیکھو، یا تو یہاں کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہوگی یا کوئی بچی پیدا ہوئی ہوگی۔ صحابہ نے معلوم کیا تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ اس گھر میں ابھی ابھی ایک بچی کی پیدائش ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا عمر معلوم ہے جو روشنی تمہیں دکھائی دے رہی ہے یہ کسی چراغ کی روشنی نہیں ہے، یہ اللہ کے رحمت کے فرشتوں کے نور کی روشنی ہے۔ جس گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے اس گھر کے دیدار کے لیے، اس کے باضابطہ اس کی زیارت کے لیے اللہ کی رحمت کے نورانی فرشتے اترتے ہیں، اور میری نظر اس نور کو ہر وقت دیکھتی رہتی ہے، تمہاری نظریں نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ آج تم نے اس لیے دیکھ لیا کہ آج رات کے اندھیرے میں آپ میرے جنوب خاص میں رہ کر میری رحمت کے سائے میں رہ کر سفر کر رہے ہیں، اس لیے میری رحمت کا حصہ تمہیں ملا، اللہ نے تمہیں بھی وہ نور دکھا دیا۔ اب دو باتیں، پہلی بات تو یہ کہ نہ عمر کو معلوم کہ حقیقت مصطفیٰ کیا ہے، اور نہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کو معلوم کہ حقیقت مصطفیٰ کیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ عرب کی وہ سنگلاخ سرزمین جہاں باضابطہ بچیوں پر ظلم و ستم ڈھائے جاتے تھے اور بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اس ماحول میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ ماحول کیا تھا؟ ماحول وہ تھا جس کو حضرت قیس بن عاصم نے بارگاہ رسالت میں پیش کیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا
وَلَمْ يُعَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا. جو بچوں پر شفقت نہ کرے حضور فرماتے ہیں وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے، اور جو بڑوں کی تعظیم نہ کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے. آج کے میلاد رسول کے اس جلسے کا یہ پیغام ہے. میں نے کہا تھا ایک پیغام بھی میں دوں گا. آج پولیس لائن جامع مسجد سے یہ پیغام لے کر کے جائیں کہ آپ کی زندگی میں ہر شخص یا تو آپ سے بڑا ہے یا آپ سے چھوٹا ہے، چاہے علم میں بڑا ہو، مرتبے میں بڑا ہو، عمر میں بڑا ہو. کوئی شخص آپ سے بڑا ہوگا اور کوئی چھوٹا ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قاعدہ دے دیا کہ تمہارے سامنے جب بڑا آئے اس کی تعظیم کرو، جب چھوٹا آئے اس پہ دست شفقت رکھو. جب بڑے کی تعظیم کا جذبہ انسان کے دل میں آ جاتا ہے، چھوٹے پر شفقت کا جذبہ آ جاتا ہے، تو خدا کی قسم دنیا سے لڑائی اور جھگڑے کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اور دنیا سے لڑائی کا خاتمہ کرنے کے لیے محمد رسول اللہ جلوہ گر ہوئے تھے. کیا عظیم قاعدہ دیا ہے. یا تو کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے. قیس ابن عاصم بیٹھے ہیں بارگاہ رسالت میں اور رونے کا پروگرام بنا رہے ہیں. آپ تھوڑا سا دیکھیے اپنے بچوں کو. محلے میں بچوں سے اگر لڑائی ہو جاتی ہے، آپ کے بچے گھر آتے ہیں تو ماں باپ چونکہ مہربان ہوتے ہیں بچوں پر، تو اگر کسی نے انہیں ستایا ہوتا ہے تو وہ اپنا پورا دکھ لے کر اپنے ماں باپ کے پاس آتے ہیں اور باضابطہ آنسو ڈھلک رہے ہوتے ہیں آنکھوں سے. اتنے میں اگر آپ پوچھ لیں بیٹا کیا ہوا، تو پہلے وہ بچہ جم کر روئے گا، اس کے بعد اپنے دل کی کیفیت بتائے گا. یہی حال تھا بارگاہ رسالت میں صحابہ کا. حضور فرما رہے جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں، جو بڑوں کی تعظیم نہ کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں. قیس ابن عاصم آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے، رونے کا پروگرام بنا رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں قیس کیوں رو رہے ہو، ما یبکیک. تو پہلے تو جم کر روتے ہیں، اس کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ آئے ہیں تو ہمیں یہ قاعدہ ملا ہے کہ چھوٹوں پر شفقت کرنا یہ آپ کی سنت ہے. یا رسول اللہ زندگی گزارنے کا سلیقہ آپ نے دیا ہے. جب تک آپ جلوہ گر نہیں ہوئے تھے ہمارا حال بڑا بھیانک تھا، اور یا رسول اللہ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنی 6 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے. یہ تو آپ آئے ہیں اور آپ نے ہمیں بتایا کہ بچیاں رحمت ہوتی ہیں. حضور نے فرمایا جو 3 بچیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، ان کی شادی کر دے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. ام المؤمنین عرض کرتی ہے یا رسول اللہ اگر 3 بچیاں نہ ہوں 2 ہوں، تو فرمایا عائشہ 2 کی کفالت کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ جنت واجب کر دیتا ہے. عائشہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ اگر 1 ہی بچی ہو، تو فرماتے ہیں کہ اے عائشہ میرے رب کی رحمت میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، جو 1 بچی کی پرورش کرتا ہے اللہ اسے بھی جنت عطا فرماتا ہے. بچیوں کو پھول حضور نے بتایا ہے، ورنہ عرب کی سنگلاخ زمین پر بچوں کے ساتھ بڑا بھیانک برتاؤ کیا جاتا تھا. تھوڑے تھوڑے آپ کلوز ہو جائیں، پیچھے آدمی آ رہے ہیں، بعد میں صفحے بنا رہے ہیں. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. حضور فرماتے ہیں کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. قیس ابن عاصم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، پہلے تو روتے ہیں جم کر اور اس کے بعد عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ آئے ہیں تو جینے کا سلیقہ ملا ہے. یا رسول اللہ میں نے اپنی 6 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے، لیکن جو آخری بچی میں نے دفن کی ہے یا رسول اللہ وہ بڑا بھیانک واقعہ ہے اس کا. حضور فرماتے ہیں وہ کیا؟ کہتے ہیں کہ ہمارے قبیلے میں رواج تھا کہ جب بچی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور جو شخص اپنی زندہ بچی کو دفن کر دیتا تھا پورے قبیلے کی جانب سے اسے انعام دیا جاتا تھا. تو جب میں نے 5 بچیوں کو دفن کر دیا تو میں چونکہ ایک بیوپاری تھا، ایک بزنس مین تھا، ملک شام جایا کرتا تھا. اب میں نے دیکھا کہ میری بیوی کے پیٹ میں ایک نئی زندگی سانس لے رہی ہے، پریگننٹ ہے میری بیوی. میں جا رہا تھا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میری شریک حیات میں جا رہا ہوں، اگر بچہ پیدا ہو تو اس کو برقرار رکھنا، اگر بچی پیدا ہو تو اس کو میرے آنے کا انتظار نہ کرنا بلکہ اس کا گلا گھونٹ دینا اور دنیا سے اسے ختم کر دینا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں واپس آیا، میں نے دیکھا میرے گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا. بیوی سے پوچھا تو اس نے کہا ایک مرا ہوا بچہ پیدا ہوا تھا، بات آئی گئی ہوگی. یا رسول اللہ میں 8 سال تک اپنے گھر میں آتا رہا جاتا رہا، مجھے کوئی احساس نہیں ہوا. 8 سال کے بعد بغیر کسی اناؤنس کے اور بغیر پروگرام کے میں تجارت سے واپس اپنے گھر آیا
تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی 8 سالہ بچی کو کنگھی کر رہی ہے، اسے پیار کر رہی ہے، کبھی اس کی پیشانی کو چوم رہی ہے، کبھی اس کے رخسار کو چوم رہی ہے، کبھی اس سے باتیں کر رہی ہے، اس پر شفقت کر رہی ہے، اس پر مہربانی کر رہی ہے۔ مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا کہ ہمیشہ بچیوں سے نفرت کرنے والے شخص کے گھر میں یہ کس کی بچی ہے؟ بیوی نے ہاتھ جوڑ کر کے میرے سامنے عرض کیا کہ میرے سرتاج، میرے خلوتوں کے تاجدار، یہ وہی بچی ہے جو 8 سال پہلے میرے پیٹ میں تھی، آپ چلے گئے، جب بچی پیدا ہوئی آپ کی نصیحت کے مطابق میں نے اس کا گلا گھونٹنا چاہا، لیکن اندر سے ضمیر نے آواز دی کہ پھول جیسی بچی ہے، اس کا گلا مت گھونٹیے۔ پھول جیسی بچی نے میرا دل لے لیا۔ میں نے یہودن پڑوسی سے کہا کہ جب میرے سرتاج واپس آنے والے ہوں گے، کمپرومائز کر لیا، اس سے بات کر لی، تب اس میری بچی کو آپ سنبھالنا، میں آپ کے پاس چھوڑ دوں گی۔ جب وہ واپس چلے جائیں گے تو میں اپنی شفقتوں کے سائے میں اس کو پروان چڑھاؤں گی۔ آپ کی نظروں سے 8 سال تک اس طرح وزن کر کے میں نے اس کو پالا ہے، اب اگر آپ اس کو دفن کریں گے تو پہلے مجھے دفن کرنا، کیونکہ یہ میری ممتا کی جان ہے، اب اس کو میں دفن نہیں ہونے دوں گی۔ قیس رو رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ، اس وقت تو میں نے کچھ نہ کہا، لیکن رات کے وقت جب اپنے بستر پر میں نے 8 سالہ بچی کو لیٹے دیکھا، یا رسول اللہ میری غیرت نے اندر سے پھر للکارا، اے قیس، 5 بچیوں کو زندہ دفن کرنے کے بعد چھٹی کو پھر اپنے گھر میں پال رہے ہو، یہ کون سی غیرت ہے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں اسی وقت اٹھا، میں نے باضابطہ کھڈا کھودنے والے ہتھیار لیے، بیٹی کو ہاتھ سے پکڑا، میری بیوی میرے پاؤں پکڑتی رہی، میری بیوی میرے سامنے ہاتھ جوڑتی رہی، وہ واسطے دے دے کر کے، سوال کر کر کے مجھے بچی کو بچانے کی کوشش کرتی رہی۔ میں نے بیوی کو دھکیل کر دروازہ بند کر دیا، کنڈی لگا دی اور اپنی بچی 8 سالہ بچی کو لے کر اس میدان پہ چل پڑا جہاں پہلے سے میرے قبیلے کی بہت ساری بچیاں دفن تھی اور 5 بچیاں میری اپنی دفن تھی۔ یا رسول اللہ، میں جا رہا تھا تو وہ معصوم سی بچی جاتے ہوئے مجھے کہہ رہی تھی، ابا جان کھیت میں کام کل کر لیں گے، آج آپ تھکے ہوئے آئے ہیں سفر سے، آپ آرام کیجئے۔ یا رسول اللہ، ظالم باپ تو منو مٹی کے نیچے اسے دفن کرنے جا رہا تھا، لیکن معصوم بچی پھر بھی کہہ رہی تھی، ابا جان آپ کے کپڑے گندے ہو چکے ہیں، آپ کا سفر کے آثار ہیں، اس وقت آپ آرام کیجئے، صبح یہ کام میں اور میری والدہ کر لیں گی۔ لیکن یا رسول اللہ، میں نے ایک بھی نہ سنی، آخر میں اس کی قبر کھودنے لگا۔ اب میں قبر کھود رہا تھا تو بچی ننھے ننھے ہاتھوں سے وہ مٹی نکالتی جا رہی تھی۔ بچی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ میرے لیے ہی کھڈا کھودا جا رہا ہے، لیکن یا رسول اللہ، آخر وہ وقت بھی آیا کہ میں نے اپنی بیٹی کو اس کے بالوں سے پکڑ کر کے زمین کے اندر دفن کر دیا، اس پر مٹی ڈال دی۔ جب میں مٹی ڈالنے لگا، اب بیٹی کو معلوم ہوا کہ یہ میرا ظالم باپ مجھے دفن کر رہا ہے۔ اس وقت بیٹی نے اپنی ماں کو پکارا تھا اور کہا تھا، او اماں جان تو کہاں ہے، او میری ماں تو کہاں ہے۔ اب یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، باپ بھی شفقت والا ہوتا ہے اور ماں بھی شفقت والی ہوتی ہے، بچے پر باپ بھی مہربان ہوتا ہے اور ماں بھی مہربان ہوتی ہے۔ اب باپ تو ساتھ کھڑا ہے لیکن بیٹی ماں کو پکار رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ مصیبت میں اس کو پکارا جاتا ہے جس سے دل کا گہرا تعلق ہوتا ہے، اور یہ عشق، محبت اور مصیبت کے ماحول میں جب پکارا جاتا ہے تو اس عشق پر فتوے نہیں لگائے جاتے۔ کوئی نہیں کہتا کہ جب کئی میل دور بچی ماں کو کیوں پکار رہی تھی، ماں تو سن ہی نہیں رہی تھی۔ آج بھی جب امت مسلمہ کو ستایا جاتا ہے تو امت مسلمہ اس ذات گرامی کو پکارتی ہے جس سے ہمارے دل کا کانٹیکٹ ہے، جس سے ہمارے دل کا تعلق ہے۔ مسلمان جب بھی ستایا جاتا ہے تو یا رسول اللہ کہتا ہے، جب بھی میلاد کا مہینہ آتا ہے یا رسول اللہ کہتا ہے۔ اب ماں سن پاتی ہو یا نہ سن پاتی ہو، رسول سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضرات گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ قیس کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بچی کو دفن کر کے جب واپس ہوا تو اب پیچھے سے ایک ہلکی سی آواز آئی، او میرے ظالم باپ، مجھے دفن کر کے کہاں جا رہے ہو؟ جب یہ آواز میرے کانوں میں ٹکرائی تو میں نے پلٹ کر دیکھا
کہ بچی پر باضابطہ مٹی پڑی ہوئی تھی اور جس طرح میں نے قبر اس کی درست کی تھی ویسے ہی تھی. تھوڑا اور آگے بڑھا, پھر وہی آواز آئی, ابا جان کیوں ظلم کر کے جا رہے ہیں؟ تھوڑا اور آگے بڑھا, پھر وہی آواز, اور آگے بڑھا وہی آواز. پلٹ کر دیکھتا ہوں تو قبرستان سنسان ہے, آواز دینے والا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن یا رسول اللہ اس وقت سے لے کر اس کے بعد بھی ہم نے بڑے ظلم کیے, پھر آپ جلوہ گر ہوئے, آپ رحمت بن کر تشریف لائے, ہم نے مدینے میں آپ کا استقبال کیا, ہم آپ کے امسار کہلوائے, ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا. یہ سب کچھ ہوا, لیکن یا رسول اللہ آج رات تک بچی کی وہ آواز میرے کانوں میں گنگنا رہی ہے, میرے ابا مجھے کیوں دفن کر کے جا رہے ہیں؟ آج تک وہ بچی کی آواز میرے کانوں میں ٹکرا رہی ہے. آج جب آپ نے فرمایا کہ جو بچوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے, تو یا رسول اللہ مجھے اپنی وہ بچی یاد آ گئی. اب حضور نے فرمایا کہ قیس وہ بچی کی آواز نہیں تھی, وہ تیرے ضمیر کی آواز تھی. بچی کی آواز ہوتی تو ایک بار انتقام لیتی, بچی کی آواز ہوتی تو ایک بار پکارتی, لیکن تیرے وہ ضمیر کی آواز تھی جو بار بار جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر کہہ رہی تھی اب ظلم کو ختم کرو, محمد رسول اللہ آ رہے ہیں, اب رحمت للعالمین آ رہے ہیں, اب اس ظلم کو ختم کر دیا جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ضمیر کی آواز پہلی بار انسان کو جھنجھوڑتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. انسان کے اندر دو کیفیتیں ہیں, ایک کو نفس امارہ کہا جاتا ہے, ایک کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے. نفس امارہ انسان سے گناہ کرواتا ہے اور نفس لوامہ انسان کو گناہ پر ملامت کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ سے ایک نماز چھوٹ گئی تو اگر خیال آیا کہ رب کا قرض ہے اس کو چکانا چاہیے, تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا نفس لوامہ ملامت کر رہا ہے. یہ جو ضمیر کی آواز ہوتی ہے, جو خیال ہوتا ہے کہ یار مجھ سے گناہ ہو گیا, محلے میں لڑائی ہوتی ہے انسان گالی گلوچ بھی کر دیتا ہے, شام کو جب گھر آتا ہے اگر اپنا ضمیر زندہ ہوتا ہے تو خود ضمیر ہی کہتا ہے یار مجھے نہیں کہنا چاہیے. ہوتا ہے ایسا کہ نہیں؟ یار فلاں یہ مجھ سے غلطی ہوگی, ایسا یہ بات مجھے نہیں کہنی چاہیے. یہ آپ کے ضمیر کی آواز ہے. اگر یہ آواز اندر سے آتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا ضمیر زندہ ہے, نفس لوامہ زندہ ہے, ملامت کر رہا ہے. اور کبھی کبھار انسان کا اپنا نفس تو مر جاتا ہے, لیکن شریک حیات سے جب تذکرہ کرتا ہے تو بیوی کہتی ہے تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے, تب اس کو سمجھ آتا ہے. تو معلوم ہوا کہ آپ کا نفس زندہ ہو تب بھی ملامت کرتا ہے, شریک حیات کا نفس لوامہ زندہ ہو تب بھی ملامت کرتا ہے. تو یہ پہلی بار ملامت کرتا ہے. حضور فرماتے ہیں جب انسان گناہ سے توبہ نہیں کرتا, دوبارہ گناہ کرتا ہے, دوبارہ گناہ کرتا ہے, یہاں تک کہ نفس امارہ مر جاتا ہے, نفس لوامہ مر جاتا ہے اور نفس امارہ سرکش نفس بن جاتا ہے, نفس متمردہ بن جاتا ہے. اب انسان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ گناہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے, نمازیں چھوٹ رہی ہیں, کوئی پرواہ نہیں, تو سمجھ لیجیے کہ ضمیر مر چکا ہے. تو پہلی بار ضمیر زندہ ہوتا ہے. جب انسان پہلی بار گناہ کرتا ہے تو ضمیر پکارتا ہے. ایسے ابن عاصم نے جب پہلی بچی کو دفن کیا تو ضمیر کی آواز اس وقت آنی چاہیے. یہ آخری بچی کو دفن کرتے وقت ضمیر کی آواز کیوں آ رہی؟ انسپیکٹر صاحب سوال ہے کہ نہیں؟ جواب دے دیا جائے. اس لیے کہ جب رات چھا جاتی ہے, جب اندھیرا ہوتا ہے, آدھی رات تک سورج کی کوئی رمق انسان کے سامنے نہیں ہوتی, اور جب رات جانے والی ہوتی ہے اور صبح آنے والی ہوتی ہے تو اب کائنات میں ایک خاموش سا اعلان ہو جاتا ہے, سورج نکلنے والا ہے, آفتاب جلوگر ہونے والا ہے, نیند کو ختم کر دو, سستی کو ختم کر دو, اٹھو, اب جو اللہ نے دن کو تمہارے لیے معاش بنایا ہے وہ دن آنے والا ہے, جلدی سے اٹھو, فجر کی نماز پڑھو اور اپنے کاروبار میں نکل جاؤ. اب نسیم سحر چلتی ہے تو اس کا بھی اعلان یہی ہوتا ہے کہ سورج نکلنے والا ہے. مرغ بام دیتا ہے تو اعلان یہی ہوتا ہے کہ سورج نکلنے والا ہے. مؤذن مسجد سے اذان کہتا ہے تو اعلان یہی ہوتا ہے کہ سورج نکلنے والا ہے. بیدار ہو جاؤ سورج کا استقبال کرنے کے لیے. شبنم کے قطرے سورج کی گواہی دیتے ہیں, صبح کی نسیم یہ سورج کے آنے کی, صبح صادق کی روشنی یہ سورج کے آنے کی خوشخبری سناتی ہے. اب 570 سال کی لمبی رات گزر کر کے اب سحر ہونے والی تھی.
اب سرکار جلوہ گر ہونے والے تھے. پہلے اندھیری رات تھی، سب سے بھیانک اور سب سے اندھیرا زمانہ 570 سال کا زمانہ فطرت وہ گزر رہا تھا جب پہلی بچی دفن کی تھی. لیکن اب جب آخری بچی دفن کی تو اب آفتاب نبوت کے جلوہ گر ہونے کا وقت قریب تھا. اب آقا کی جلوہ گری کا وقت قریب تھا. اس لیے ضمیروں کی کائنات میں اعلان کروا دیا گیا. اب ضمیر پکار پکار کے کہنے لگے کہ ظلم کو بند کرو، آفتاب رسالت جلوہ گر ہونے والا. اب ظلم کو ختم کر دو، ماہ نبوت جلوہ گر ہونے والا. ظلم کو ختم کر دو، بچیوں کو دفن کرنا چھوڑ دو، بچیوں کی جان بچانے والا پیغمبر آ رہا ہے. اس لیے قرآن نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی نہیں جانتی کہ حقیقت رسول کیا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس ذات کی حقیقت کے بارے میں آپ کو کچھ معلوم نہیں، اس ذات کے اوصاف و کمالات آپ کیا بیان کر سکتے ہیں؟ اور واقعی ہم بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اوصاف مصطفیٰ کا حق قرآن میں رب کائنات نے ادا فرمایا ہے. باقی کوئی ذات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کر ہی نہیں سکتی ہے. اسی لیے تو علامہ ابن الفارد نے کہا تھا ارا کل مدح فی النبی مقصرا وان بالغ المثنی علیہ واکثرا اذ اللہ اثنى بما هو اهله فما مقدار ما تمدحه الورى. اور غالب نے بھی اپنے زمانے میں کہا تھا غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتیم کہ ذات پاک مرتبہ دان محمد آست. غالب ہم حضور کی ثنا نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ حضور کی نعت، حضور کی تعریف و توصیف خدا کے سپرد کرتے ہیں، کیونکہ رب ہی ان کی حقیقت کو جانتا ہے، وہی کما حق کو حضور کی تعریف کر سکتا ہے. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. اب وہ سیدھا سادہ سا سوال اور اس کا سیدھا سادہ جواب کہ جب اس ذات گرامی کے بارے میں ہم کچھ بیان کر ہی نہیں سکتے تو پھر میلاد رسول کے جلسے کیوں کرتے ہیں؟ کیوں ہم اپنے گھروں کو چراغاں کرتے ہیں؟ کیوں یہ سب جھنڈے لہراتے ہیں؟ کیوں ہم جلسے کرتے ہیں؟ کیوں ہم جلوس نکالتے ہیں؟ جب ایک طرف دعویٰ یہ ہے کہ ان کی مدح و ثنا کر ہی نہیں سکتے ہیں تو پھر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اور اس کا جواب بڑا سیدھا سادہ اور جو کئی بار دیا جا چکا آپ نے سنا ہوگا، انداز میرا اپنا ہوگا. یوسف علیہ السلام جب بکتے بکتے بازار مصر میں پہنچے تھے، سنتے رہیں آپ حضرات، ایک چیز کی وضاحت کروں گا کہ یوسف اس زمانے میں غلام خریدے اور بیچے جاتے تھے اور یوسف کو بھی غلام سمجھ کر خرید رہے تھے. لیکن جب ان کے بکنے کی بولی لگی، جب ان کے چہرہ نبوت کو دیکھا آفتاب کی طرح روشن، تو اب وہ جذبہ لوگوں کا ختم ہو گیا کہ ہم غلام کی حیثیت سے انہیں خرید رہے ہیں. غلام کو کیوں خریدا جاتا تھا؟ تاکہ گھر کے کام کاج کرے. اور یوسف جیسے نازنین ہاتھ کب کام کر سکتے تھے؟ پھر بھی خریدنے کے لیے حاضر ہیں. روایات میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جو حسن و جمال اللہ نے عطا فرمایا تھا، اس کو جو شخص دیکھتا تھا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا. یوسف کو غلام کی حیثیت سے تو خرید رہے تھے، لیکن گھر کے کام کاج کے لیے نہیں، بلکہ محض اپنے گھر میں لے جا کر ان کا دیدار کرنے کے لیے لوگ یوسف علیہ السلام کو خرید رہے تھے. تو گڑیا بھی پہنچی، لائن میں لگی ہے اور چھوٹی سی اون کی اٹی لیے ہوئے. کسی نے کہا تھا کہ مائی کہاں جا رہی ہو؟ کہا یوسف کو خریدنے جا رہی ہوں. دماغ صحیح ہے. ایک طرف عزیز مصر سونے کے ڈھیر لگائے کھڑا ہے، خزانے کے ڈھیر لگائے کھڑا ہے، اور دوسری طرف تیری یہ چھوٹی سی اون کی ہٹی، کیا اس سے تم یوسف کو خرید لے گی؟ تو کہا کہ دماغ میرا ٹھیک ہے، دماغ تمہارا ٹھیک نہیں ہے. یوسف اللہ کا انتخاب ہے، اور جو اللہ کا انتخاب ہوتا ہے اس کو نہ میں گڑیا خرید سکتی ہوں، نہ عزیز مصر خرید سکتا ہے. اس کی قیمت کوئی چکا ہی نہیں سکتا ہے. البتہ میں اس جذبے سے لائن میں لگی ہوں کہ قیامت کے دن جب یوسف کے خریداروں کی فہرست تیار ہوگی
تو اوپر عزیز مصر کا نام ہوگا تو سب سے لاسٹ میں ملگریا کا نام بھی ضرور آئے گا. اور جب قیامت میں یوسف کے خریداروں میں میرا نام آ گیا تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا. ہم بھی کما حقہ ثنائے مصطفیٰ تو نہیں کر سکتے، لیکن جذبہ اتنا ضرور ہے کہ اگر آج اپنے ٹوٹے ہوئے دل اور صلاۃ و سلام کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا تو قیامت کے دن اگر اوپر حسان ابن ثابت کا نام ہوگا، امام بصیری کا نام ہوگا، امام احمد رضا محدث بریلوی کا نام ہوگا، تو ان کے قدموں میں کہیں میرا اور آپ کا نام بھی آ جائے گا. اور اگر صلاحان مصطفیٰ کی فہرست میں نام آ جائے تو بیڑا پار ہو سکتا ہے. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے. اب میں نے کہا تھا کہ ایک آخری مجھے پیغام بھی دینا ہے، وقت مختصر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سٹیٹس تو وہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. نبی کو دو طرح کی شانیں دے کر اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. ایک نبی کی وہ شان ہے کہ جب اس کو انسان دیکھتا ہے تو نبی عام انسانوں سے بلند و بالا ہوتا ہے. مثلا اپنی انگلیوں سے پانی نکال کر صحابہ کو سیراب کر دیا، اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا، کنکروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، درختوں نے صلاۃ و سلام پیش کرنا شروع کر دیا، جانوروں نے بارگاہ رسالت میں سجدہ کرنا شروع کر دیا. صحیح احادیث. ایک تو یہ شان ہے. یہ شان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عام انسانوں سے بہت بلند کرتی ہے، بہت بلند کرتی ہے. اور ایک شان یہ ہے کہ حضور کبھی ام المومنین عائشہ صدیقہ کے ساتھ بیٹھ کر گھر میں کام کاج کر رہے ہیں، کبھی بازار سے سامان خرید رہے ہیں، کبھی صحابہ کے جرمٹ میں بیٹھ کر باضابطہ کھانا تناول فرما رہے ہیں، کبھی پانی نوش فرما رہے ہیں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بشریت ہے. وہ شان فضیلت اور یہ شان بشریت، یہ دو شانیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ دراصل خدا بند قدوس کو مقصود یہ تھا، مشیت کا فیصلہ یہ تھا کہ لوگوں کو خدا کی پہچان کروائی جائے، مخلوق کو اس کے خالق کی پہچان کروائی جائے، انٹروڈکشن پیش کیا جائے. لیکن اللہ کی ہر صفت لامحدود ہے، ان لمیٹڈ ہے. اور ان لمیٹڈ صفت کے مقابلے میں بندے کو جو عقل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، جو فہم عطا فرمایا، جو ظرف عطا فرمایا، وہ لمیٹڈ ہے اور محدود ہے. اب پہچان تو عقل کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے. تو غیر محدود صفت ایک محدود چیز کے اندر نہیں آ سکتی. اس لیے اپنے محبوب کو دو شانیں عطا فرمائی. ہوا یہ تھا، در حقیقت چھوٹی سی بات عرض کر دوں. مسئلہ یہ تھا کہ کعبۃ اللہ کے پاس آپ حضرات نے سنا ہوگا 360 بت رکھے تھے. حالانکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کعبے کی بنیاد رکھی تھی اور مکہ شہر آباد ہوا تھا، تو وہاں ایک کلیم کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. انہوں نے خدا کے چلتی رہی. 2500 سال کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوگر ہوئے، اور حضور کی جلوگری سے 300 سال پہلے عمرو ابن لوحی نام کے شخص نے مکہ میں بت پرستی کو عام کر دیا تھا. اور بت پرستی کس طرح عام ہوئی تھی؟ ملک شام گیا، کہا وہ کیا ہے؟ زمین ہمیں خوراک فراہم کر رہی ہے. قوم نے زمین کے سامنے سجدہ کیا. کے سامنے آتش پرست لوگ جھکتے ہوئے نظر آئے. جب آگ کو پانی نے ختم کر دیا تو پانی کی طاقت کا اندازہ جب انسان نے لگایا تو اب پانی کے سامنے انسان نے جھکنا شروع کر دیا. یہ ایک انسان کی مجبور پیشانی تھی اور ہر چیز انسان سے سجدہ مانگ رہی تھی. انسان کی مجبور پیشانی ان تمام حقائق کے سامنے جھکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی. ہر شخص کا الگ الگ اپنا اپنا خدا تھا اور اپنے اپنے طور پر سب کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا رہے تھے. زمین پر سب سے زیادہ طاقتور پانی ہے. ابھی پچھلے دنوں میں اندازہ ہو گیا کہ انسان کتنا ہی مضبوط پل بناتا ہے، لیکن جب پانی آ جاتا ہے تو اس کے سامنے چارہ نہیں چلتا ہے. تو کہا کہ سب سے بڑا ہمارا طاقتور خدا یہی ہے. لیکن انسان کو اللہ نے عقل دی تھی. جب عقل کے ذریعے آگے بڑھا انسان، ریسرچ کی اور تحقیق کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ریسرچ اور تحقیق کے آخری مقام پر مبعوث ہوئے. ورنہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں
یونانیوں نے بہت کچھ کیا تھا، میڈیکل سائنس میں اتنا آگے گئے تھے کہ صرف موت رہ گئی تھی، کوڑ اور برس رہ گیا تھا، باقی تمام بیماریوں کا علاج تلاش کر لیا تھا۔ تو پھر اس کے بعد 500 جب انسانیت کی عقل پک چکی تب محمد رسول اللہ کو بھیجا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اب انسان نے دیکھا کہ اس زمین سے زیادہ طاقتور، پانی سے زیادہ طاقتور بھی کوئی چیز ہے یا نہیں۔ تو اب میڈیکل سائنس کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے جب انسان نے ریسرچ کی تو معلوم ہوا کہ چاند کی روشنی جب ایک خاص مقدار سے بڑھ کر سمندر پر پڑتی ہے تو ہزاروں ٹن پانی کو وہ زمین پر پھینک دیتا ہے۔ تو انسان نے سمجھا کہ پانی سے زیادہ طاقتور چاند کی روشنی ہے، اور مئی اور جون کے مہینے میں جب سورج تپتا ہے اور اس کی کرنیں سمندر کی سطح پر پڑتی ہیں تو ہزاروں ٹن پانی کو بھاپ کی صورت میں طبقہ زمہریہ تک پہنچا دیتی ہے سورج کی روشنی، اڑا دیتا ہے ہوا میں۔ تو پتا چلا کہ پانی سے زیادہ طاقتور چاند اور سورج ہے۔ اب انسان چاند کو بھی پوجنے لگا، انسان سورج کو بھی پوجنے لگا، اور جو اس ریسرچ تک نہیں پہنچا تھا، کوئی زمین کو پوج رہا تھا، کوئی پتھر کو پوج رہا تھا، کوئی آگ کو پوج رہا تھا، کوئی لوہے کو پوج رہا تھا، کوئی پانی کو پوج رہا تھا، کوئی سورج کو پوج رہا تھا، کوئی چاند کو پوج رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی، ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بچپن کی منزلیں طے کر رہے ہیں، ابھی پنڈورے میں بچے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، لیکن شیمہ بنت حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے آقا کی انگلی، حالانکہ بچپن کی انگلی تھی، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید المشت مصطفیٰ بس طبعاً اور اپنے مزاج کے اعتبار سے گھوم رہی ہے، لیکن میں نے دیکھا جس طرف آقا کی انگلی گھوم رہی تھی آسمان کا چاند بھی اسی طرف گھومتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے، مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اب انسان نے دیکھا کہ ایک ذات ایسی بھی آ گئی ہے کہ ہم نے سب سے زیادہ طاقتور چاند اور سورج کو مانا تھا، لیکن یہ ذات گرامی تو وہ ہے کہ انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے۔ اب لگتا ہے کہ یہ ذات ہی سجدے کے لائق ہے، اب اسی ذات گرامی کو سجدہ کیا جائے۔ آخری بات، چونکہ جو سورج اور چاند سے بھی طاقتور ہے، ہم نے تو سورج اور چاند کے سامنے اپنی پیشانی اس لیے جھکائی تھی کہ ان کو طاقتور مانا تھا، لیکن انگشت مصطفیٰ تو اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے، لہذا حضور کو سجدہ کیا جائے۔ اب انسانیت کی عقل چرخ میں تھی، مصطفیٰ نے ادھر کرشمہ یہ دکھایا اور دوسری طرف سر سجدے میں رکھ کے کہہ دیا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ انسانیت سمجھ گئی کہ جو چاند اور سورج پر کمانڈ رکھتا ہو، جو چاند اور سورج پر کنٹرول رکھتا ہو، اس کے باوجود بھی اگر وہ کسی ذات گرامی کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے تو وہ ذات بڑی عظیم ذات ہے جس کی بارگاہ میں محمد رسول اللہ سجدہ کر رہے ہیں۔ آقا نے سجدہ خدا کی بارگاہ میں کر کے انسانیت کے وہ ہزاروں سجدے ختم کر دیے جو ہر چیز انسان سے سجدہ مانگ رہی تھی۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو یہ حضور کو پہچان کروانے کے لیے بھیجا اللہ نے کہ تاکہ میری پہچان ہو جائے۔ تو اس طرح حضور کی دو شانیں دیکھی، ایک تو چاند اور سورج پر کمان اور دوسرے سر سجدے میں رکھ کر سبحان ربی الاعلی کہنا۔ اب قرآن نے مطالبہ کیا کہ یہ ذات گرامی، ایک تو اس کو اپنی طرح نہ ماننا، عام انسانوں سے بہت بلند ماننا، ممکن نہیں کہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ایک تو یہ مطالبہ امت مسلمہ سے جس کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے، میلاد رسول کا پیغام، اور دوسرا مطالبہ قرآن نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی زندگی آئیڈیل ہے اور نمونہ ہے۔ اب تمہیں پانی کس طرح پینا ہے، میلاد رسول کا یہ پیغام ہے کہ مصطفیٰ کی سنت کو دیکھ لو ویسے پانی پیو۔ کھانا کس طرح کھانا ہے، جیسے مصطفیٰ کھایا کرتے تھے۔ لیٹنا کس طرح ہے، جس طرح مصطفیٰ لیٹا کرتے تھے۔ فائدہ یہ ہوگا کہ جب حضور کی اتباع آپ کریں گے، اللہ آپ سے محبت کرے گا، اور آپ کا کھانا کھانا، پانی پینا، سونا جاگنا سب کا سب عبادت بن جائے گا اتباع رسول کے جذبے کے ساتھ۔ کام ہمیں وہی کرنے جو آج تک کرتے رہے، صرف اپنی نیت کا قبلہ درست کرنا ہے،
پانی پینے سے پہلے سوچنا ہے کہ میرے مصطفیٰ بھی پانی نوش فرمایا کرتے تھے، پانی پینا بھی عبادت بن جائے گا۔ سونے سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ آقا بھی بستر نبوت پر لیٹا کرتے تھے، اس لیے حضور کی اتباع میں لیٹ رہا ہوں۔ ساری رات آرام سے سوتے رہیے، صبح جو واقعہ خدا بندی میں آپ کی رپورٹ سبمٹ ہوگی کرامن کاتبین کے ذریعے، وہ یہ نہیں ہوگی کہ بندہ رات پر سویا رہا ہے، بلکہ یہ ہوگی مولا تیرا بندہ رات پر عبادت کرتا رہا۔ یہ عبادت اتباع مصطفیٰ کے جذبہ کے ساتھ، دنیا کا کوئی کام آپ کیجئے وہ عبادت بن سکتا ہے، صرف جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ قرآن نے فرمایا کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ میں خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ آج کی تقریر کا خلاصہ یہ ہوا کہ حضور ہماری طرح نہیں ہے، حضور کو ما فوق البشریت یعنی عام انسانوں سے بلند و بالا ماننا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور پھر ہمیں زندگی کا سلیقہ سکھانے کے لیے حضور نے بشری تقاضوں کے تحت سارے کام کیے، ہم وہ سام کام حضور کی سنت کے مطابق کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے اپنے عقیدے کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی میں حضور کی سنتوں کو داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت مختصر تھا، آپ حضرات کی کچھ 5 منٹ تاخیر ہو گئی، انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع سے حاضر ہوں گے تو تفصیلی گفتگو کریں گے۔ رب ذوالجلال آپ سب کو اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے۔ مولانا حسن دین صاحب میرے تعلق سے کہہ رہے تھے، یہ میرے خاص شاگردوں میں رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔